الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهناك آثار كثيرة تدل على تهيب السلف للفتيا وتحرزهم من ذلك مهما أمكن نذكر منها ما يلي۔ یہ پیچھے تو آیات اور روایات گزر چکی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ فتوے کا معاملہ بہت حساس اور بہت نازک بھی ہے، سمجھے۔ جہاں یہ بہت ہی زیادہ قابل اعزاز ہے فتوے والا معاملہ، وہیں بہت ہی زیادہ قابل احتیاط بھی ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ایسی ہو جائے، سمجھے، تو اس کی وجہ سے بہت سخت پکڑ بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے فتوے کے سلسلے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر مسئلہ آپ کو 100% کنفرم نہیں ہے تو پھر اس صورت میں آپ ادھار کر لیں۔ آپ کہیں بعد میں دیکھ کر جواب دوں گا یا بعد میں دیکھ کر جواب دوں گی، حوالہ دیکھ کر جواب دوں گا یا حوالہ دیکھ کر جواب دوں گی، اس کے بغیر جواب دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بہت ہی زیادہ خطرناک معاملہ ہے فتوے والا معاملہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج آ رہا ہے، ہمارے بڑے حضرات، ہمارے اسلاف یہ فتوے کے سلسلے میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے، بہت ڈرتے تھے، سمجھے۔ فتویٰ دینے میں جلدی نہیں کرتے تھے۔ آج کا سبق یہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس بہت سے آثار موجود ہیں جو دلالت کرتے ہیں اس بات پر، تدل علی تہیب السلف للفتیا، کہ ہمارے اسلاف فتوے سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے فتوے کے سلسلے میں، وَتَحَرُّزِهِمْ مِنْ ذَلِكَ مَهْمَا أَمْكَنَ، اور جہاں تک ممکن ہوتا تھا وہ اس سلسلے میں فتویٰ دینے سے ہی بچا کرتے تھے۔ جب تک شدید ضرورت نہ ہو فتویٰ ہی نہیں دیتے تھے، اس سلسلے میں بڑی احتیاط کرتے تھے۔ نذکر منہا ما یلی، آئندہ ہم چند ان کے آثار آپ کے سامنے بیان کریں گے جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے مشائخ، ہمارے بڑے، وہ فتوے کے سلسلے میں کتنی احتیاط سے کام لیا کرتے تھے۔ اچھا، ابن عبد البر رحمہ اللہ یہ روایت کرتے ہیں عقبہ بن مسلم سے، وہ فرماتے ہیں کہ عقبہ بن مسلم فرماتے ہیں میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں رہا 34 شہرا، 34 مہینے میں ان کی خدمت میں، ان کی صحبت میں رہا۔ فَكَثِيرًا مَا كَانَ يُسْأَلُ، میں دیکھتا تھا کہ بہت مرتبہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا جاتا تھا، اور فیقول، وہ یہ جواب دیتے تھے، لا ادری، مجھے اس کا جواب نہیں آتا، جواب ہی نہیں دیتے تھے۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ثم یلتفت الی، پھر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ میری طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے، اتدری ما یرید ہؤلاء، کیا آپ کو پتا ہے کہ اتدری ما یرید ہؤلاء، کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ جو میرے سے سوال کر رہے ہیں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کیا تمہیں پتا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری پشتوں کو، ہماری کمروں کو اپنے لیے جہنم کا پل بنا لیں، سمجھے۔ یریدون ان یجعلوا ظہورنا، یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری کمر ہے نا، ہماری جو پشتیں ہیں، اس کو پل بنا لیں، جسن پل بنا لیں، اس کے اوپر چڑھ کے وہ کراس کیا جاتا ہے، یہ اپنے لیے پل بنا لیں، اللہ اکبر کبیرہ، جہنم کا پل بنا لیں۔
پل بن جائے، یہ اس کے اوپر چل کے یہ تو جہنم کراس کر دیں، یہ جہنم سے بچ جائیں اور ہم پھنس جائیں، یہ کہہ دیں اے اللہ ہم نے تو ان سے پوچھ لیا تھا، انہوں نے مفتی صاحب نے ہمیں یہ جواب دے دیا، ہم اسی کے اوپر عمل کرتے رہے، آپ ان سے پوچھیں نا کہ انہوں نے کیوں غلط فتویٰ دیا تھا، کیوں غلط جواب دیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ جہنم کا پل بنانا چاہتے ہیں ہماری کمر کو، کہ قیامت والے روز ہماری کمر کے اوپر سے چل کر یہ کہاں پہنچ جائیں؟ قیامت والے روز یہ لوگ ہماری کمر کے اوپر سے چل کر جہنم کراس کر لیں، یہ چاہ رہے ہیں۔ اس لیے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فتویٰ دینے میں جلدی نہیں فرمایا کرتے تھے، کتنی احتیاط کرتے تھے۔ پھر خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فی باب الزجر عن التسرع الى الفتوى مخافة الزلل، اپنا اس باب میں، جس باب میں ذکر ہے کہ فتویٰ دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، مخافت الزلل، اس میں لغزش اور غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور فتوے میں غلطی ایک بہت بڑا وبال کو دعوت دینا ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، سمجھے۔ اس باب کے اندر انہوں نے، خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کو ذکر فرمایا سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اللہ اکبر کبیرہ، ان قریب ان کی گواہیاں لکھی جائیں گی اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ یہ جو فتوے دے رہے ہیں نا، یہ جو باتیں بھی کر رہے ہیں، جو بات بھی کر رہے ہیں بالخصوص دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بات ایسے ہی ہوا میں اڑ جائے گی، نہ، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے پہلے تولو پھر بولو، پہلے 100% تسلی کر لو، اگر آپ کو کنفرم ہو جواب پھر جواب دیا کرو۔ آگے پھر وقال تعالی لیسأل الصادقین عن صدقہم، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں تاکہ وہ سوال کریں، یعنی اللہ تعالی سچوں سے سوال کریں ان کے سچ کے بارے میں۔ قیامت والے روز اللہ سوال کریں گے سچوں سے، تم بتاؤ کہ تم نے سچ بولا تھا یا جھوٹ بولا تھا، اور جھوٹ بھی پھر اگر کوئی اللہ کے بارے میں بول دے، فتوی غلط دے دے، تو اس کا وبال عام جھوٹ سے بہت زیادہ بڑھ کر ہوگا، قیامت والے روز یہ سوال ہوگا۔ یہ بھی خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے آیت لکھی ہے، سمجھے۔ اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے فتوے کے سلسلے میں۔ ایک اور آیت بھی ذکر فرمائی خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، اللہ اکبر کبیرہ، جو بات بھی زبان سے نکلتی ہے، جو بات بھی، اللہ فرماتے ہیں الا لديه رقیب، مگر یہ کہ اس کے اوپر نگران بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک ایک بات کو رقیب نگرانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، عتید دیکھ رہا ہے، سمجھے، تاک لگا کر بیٹھا ہوا ہے، ایک ایک بات کے اوپر نگرانی ہو رہی ہے، کیمرے فٹ ہوئے ہیں، ایک ایک چیز، ایک ایک بات ریکارڈ ہو رہی ہے، لہذا اگر غلط فتویٰ دے دے گا تو یہ نہ سمجھ لینا کہ قیامت والے روز بچ جائے گا، اللہ کے بارے میں غلط بات کہہ رہے ہو۔ تو اس لیے فتوے کے سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ کی انگنت رحمتیں نازل ہوں ان پر، یہ فتوے کے سلسلے میں بہت احتیاط سے کام لیا کرتے تھے، بہت احتیاط سے کام لیا کرتے تھے۔ وَكَانَتِ الصَّحَابَةُ رضوان اللہ تعالی علیہم، صحابہ جو کہ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، لا تکاد تفتی، سمجھے، وہ فتویٰ دینے میں جلدی نہیں کرتے تھے، وہ فتویٰ ہی نہیں دیتے تھے، الا فیما نزل، مگر اس صورت میں فتویٰ دیتے تھے جب کوئی معاملہ پیش آ جاتا تھا۔ ہماری طرح نہیں، لوگ ویسے ہی فرضی سوال بنا کر لیں، اچھا اگر اس طرح ہو جائے تو کیا جواب ہوگا، اگر یہ ہو جائے تو کیا جواب، اگر وہ ہو تو کیا جواب دیتے، جواب ہی دینا، ضرورت ہی نہیں ہے، بلا ضرورت سوال کیوں کر رہے ہو،
تو بلا ضرورت پوچھ رہے ہو، خدا نہ خواستہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو کیا ضرورت پڑی ہمیں بلا ضرورت جواب دینے کی؟ ہم نہیں جواب دیتے، جواب ہی فتوی ہی نہیں دیتے تھے جب تک کہ کوئی معاملہ پیش نہ آ جائے، سمجھے؟ ہاں جب معاملہ پیش آ جاتا تو ثقۃ منہم، پھر وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے جواب دیتے تھے، ان کا اعتماد اور بھروسہ تھا اللہ پر کہ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُوَفِّقُ، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے عند نزول الحادثۃ، جب کوئی معاملہ پیش آئے گا اور فتوے کی ضرورت پیش آئے گی کیونکہ اب عمل کرنا ہوگا، تو اس سلسلے میں اگر کوئی رہنمائی طلب کرے گا پھر اللہ توفیق دے دیں گے کس چیز کی؟ للجواب عنہا، اس کے بارے میں جواب دینے کی۔ کب دیں گے توفیق؟ جب کوئی مسئلہ معاملہ پیش آئے گا، پھر اللہ ہمت اور توفیق بھی دے دیں گے جواب کی، اور جب تک پیش نہیں آیا وہ جواب ہی نہیں دیتے تھے، بہت احتیاط کرتے تھے، اتنی احتیاط کرتے تھے فتوے سے۔ اور جب پیش بھی آ جاتا تھا مسئلہ تو وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر ایک اس بات کو پسند کرتا تھا صحابہ میں سے، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ يَوَدُّ، ان میں سے ہر ایک پسند کرتا تھا، اللہ اکبر، صحابہ میں سے ہر ایک پسند کرتا تھا اس بات کو کہ ان صاحبہ کفاہ الفتویٰ، کہ اس کا ساتھی ہی کافی ہو جائے فتوے کے لیے، ہمیں فتویٰ دینا ہی نہ پڑے، خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہم سے نہ ہو جائے، سمجھے؟ اس لیے وہ فتویٰ ہی نہیں دیتے تھے، وہ احتیاط ہوتا ہم نہیں تو ہمارا ساتھی کوئی فتویٰ دے، اللہ کرے وہی فتویٰ دے دے، ہمیں دینا ہی نہ پڑے، خدا نہ خاصہ کوئی غلطی نہیں، اتنی احتیاط کیا کرتے تھے فتوے سے۔ تو کیا نکلا اندر سے؟ جب وہ صحابہ جو ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، جب وہ فتوے کے سلسلے میں اتنی احتیاط کر رہے ہیں، ان سے زیادہ دین کو کون سمجھتا ہوگا؟ تو پھر ہمیں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس لیے بلا ضرورت اس میں چھلانگیں نہیں لگانی چاہیے۔ اور دوسرا سبق یہ ملا کہ جب تک 100% 100% کنفرم نہ ہو جائے جواب نہیں دینا چاہیے۔ ثم اخرج الخطیب بسندہ، اچھا پھر خطیب رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ بھی صحابی ہیں حضرت براء، قال حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لقد رأیت 300 من اہل بدر، میں نے 300 بدری صحابہ کو دیکھا، میں نے 300 بدری صحابہ کی زیارت کی، ما منہم من احد، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوتا تھا، سمجھے، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا الا مگر یہ وہو یحب، وہ یہ پسند کرتا تھا اس بات کو کہ ان یکفیہ صاحبہ الفتویٰ، کہ اس کا ساتھی ہی فتویٰ دینے کے لیے کافی ہو۔ کہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بدری صحابہ کی، اور ٹوٹل کتنے تھے وہ؟ 313، ان میں سے 300 کی راوی کہتے ہیں، حضرت برا فرماتے ہیں میں نے زیارت کی ہے، وہ 300 لقد لامبی تاکید کے لیے، قدی تاکید کے لیے، وہ یقیناً اس بات کو پسند کرتے تھے میرا ساتھی ہی فتویٰ دے دے، مجھے فتویٰ نہ دینا پڑے۔ اتنی بڑی بڑی ہستیاں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں خوشخبری دے دی، جن کے نام لے لے کر وظیفے پڑھے جاتے ہیں، بڑے بڑے مشائخ کا کشف ہے کہ بدری صحابہ کے صرف نام پڑھ کر بھی اگر اس کے بعد دعا مانگی جائے تو تجربہ یہ ہے اللہ ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ، لیکن فتوے کے سلسلے میں اتنی احتیاط نہیں دیتے تھے، یہی کوشش ہوتی تھی کہ میرا ساتھی فتویٰ دے دے،
اتنا بڑا بوجھ میں اپنے کاندھے پر نہ اٹھاؤں. اللہ اکبر. تو پھر ہمیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، ما رأیت احدا، میں نے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا، جمع اللہ فیہ من آلۃ الفتیا، فتوے کا سامان جس میں اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہو، ما جمع فی ابن عیینہ، جو ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فتوے کی مہارت دی تھی، جو فتوے کا سامان ان کے اندر، جو علم ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا فتوے کے سلسلے میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جس میں اتنی زیادہ مہارت ہو فتوے کے سلسلے میں، اسکت عن الفتیا، اور وہ اتنا زیادہ خاموش ہو، وہ ان سے بھی زیادہ فتوے کے سلسلے میں خاموش ہو. یعنی اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مفتی فتوے کا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور فتوے کے معاملے میں اتنا زیادہ خاموش، جو ان سے بھی زیادہ خاموش ہو، وہ بھی میں نے نہیں دیکھا. ایسی بڑی بڑی شخصیات بھی فتوے کے سلسلے میں جلدی نہیں کیا کرتی تھی. تو پھر ہمیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے، سمجھے. اور سفیان ابن عیینہ انہی سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں، سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں، اعلم الناس بالفتوى، لوگوں میں فتوے کے سلسلے میں سب سے بڑا عالم فتوے کے معاملے میں وہ شخص ہے، اسکتهم فیہا، جو سب سے زیادہ خاموش ہو، وہ سب سے بڑا عالم ہے. وَأَجْهَلُ النَّاسِ بِالْفَتْوَى، اور فتوے کے معاملے میں سب سے بڑا جاہل وہ ہے، انتقوہم، اس میں تفضیل ہے نا، انتق، جو سب سے زیادہ بولنے والا. چھوٹی سی بات بھی فتویٰ دے دی، چھوٹی سی بات بھی فتویٰ دے دی، یہ سب سے بڑا جاہل ہے. یہ کون؟ یہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں. وعن بشر بن الحارث، آگے بشر بن الحارث رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، کہتے ہیں، من احب ان یسأل، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس سے سوال پوچھا جائے، لوگ اس سے فتوے پوچھیں، فلیس بأہل ان یسأل، وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس سے سوال کیا جائے اور اس سے فتویٰ پوچھا جائے، وہ اس اہل ہی نہیں ہے، اس سے نہیں پوچھنا چاہیے. اور عطا ابن صائب، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، سب سے فتوے کے سلسلے میں تو انتہائی احتیاط ہے، آخری حد تک ہمارے خلاف بچنے کی کوشش کرتے تھے، احتیاط کر، یہ کہتے ہیں میرے سے پوچھو، اس کا مطلب ہے فتوے کے سلسلے میں یہ جاہل شخص ہے، اس سے پوچھنا ہی نہیں چاہیے. عطا ابن صائب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، کہتے ہیں، ادرکت اقواما، میں نے ایسے لوگوں کو بھی پایا، ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا کہ ان کان احدہم یسأل عن الشیء، ان میں سے کسی ایک چیز سے اگر کوئی سوال کیا جاتا دین کے بارے میں، کوئی فتویٰ پوچھا جاتا، فیتکلم، وہ جواب دے رہے ہوتے تھے اس حالت میں کہ وَإِنَّهُ لَيَرْعَدُ، ساتھ ساتھ وہ کانپ بھی رہے ہوتے تھے، خدا نخواستہ کی غلطی میں، خدا نخواستہ کی غلطی میں. اللہ اکبر، کتنی احتیاط ہمارے خلاف کیا کرتے تھے، کتنا خوف اور ڈر تھا فتوے کے سلسلے میں. اشعث رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے، مان لگے، کان اذا سئل عن شیء من الفقہ الحلال والحرام، جب ان سے پوچھا جاتا کسی چیز کے بارے میں، من الفقہ یعنی کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا جاتا حلال یا حرام کے حوالے سے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، تو تغیر لونہ وتبدل، ان کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا اور تبدیل ہو جاتا تھا، ڈر جاتے تھے، ایسا لگتا تھا حتی کأنہ لیس بالذی، یہ تو وہ شخص ہی نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، اتنا ڈرتے تھے خدا نہ خاصہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، کل کو پوچھنا ہو جائے، کل کو کوئی پکڑنا ہو جائے. اتنا خوف، اتنا ڈر اور اتنی احتیاط تھی. اور اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ عن احد تلامذۃ الامام مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں واللہ، خدا کی قسم،
इनकान मालिकुन, जब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से इज़ा सुइला अन मसअलती, किसी मसले के बारे में सवाल किया जाता, कअन्नहु वाक़िफ़ुन बैनल जन्नति वन्नार, वो ऐसे लगता था गोया वो जन्नत और जहन्नम के दरमियान में खड़े हुए, ऐसी हालत हो जाती थी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। समझे? तो हमें भी फतवे के सिलसिले में बड़ी बेदारी से और बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए, ये कोई छोटी चीज नहीं है। और मोहम्मद इब्न मुनकदर रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है, फरमाते हैं इन्नल आलिम बैनल्लाहि व बैन खल्क़िही, आलिम जो है खास तौर पर जो मुफ्ती है वो अल्लाह और अल्लाह की मखलूक के दरमियान में एक चीज है, इसके दरमियान में एक वास्ता है। अल्लाह और मखलूक के दरमियान एक वास्ता है, वो कैसे कि वो अल्लाह की बात मखलूक को पहुंचा रहा है, तो वो वास्ता हो गया अल्लाह और मखलूक के दरमियान। तो इसलिए फलियंजुर, आलिम को मुफ्ती को चाहिए कि वो देखे कैफ़ यदखुलु अलैहिम, वो कैसे दाखिल हो इन पर, वो कैसे वास्ता बने। अच्छी तरह उसको इस बारे में सोचना चाहिए, ये चीज जहन नशीन करनी चाहिए, फिर वास्ता बनना कि मैं अल्लाह की बात लोगों को पहुंचा रहा हूँ, बड़ी एहतियात से काम लेना है, खुदा ना खास्ता कोई गलती ना हो जाए, कच्ची बात नहीं करनी, ये सोच समझ कर फतवा देना चाहिए। आगे फिर सहाबी अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है, क़ाल, फरमाते थे इन्नकुम तस्तफ्तूनना इस्तिफ्ताअ कौमिन, तुम लोग हमसे मसले पूछते हो, लोगों के मसले पूछते हो, समझे? तो ऐसे पूछते हो कि अन्ना ला नुसअलु, गोया हमसे सवाल ही नहीं किया जाएगा, अम्मा उस चीज के बारे में, नफ्सीकुम बिही, जिसके बारे में हम फतवा दे रहे हैं, यानी जो फतवे हम दे रहे हैं कल हमसे इसके बारे में सवाल ही नहीं होगा, अल्लाह पूछेगा ही नहीं कि ठीक दिया था या गलत दिया था। ऐसे बेधड़क होकर तुम हमसे मसले पूछ रहे होते हो। अल्लाह के बंदे, कल हमसे सवाल होगा, हमें अल्लाह के रूबरू खड़े होकर जवाब भी देना होगा, सही जवाब दिया था या गलत दिया था। बड़ी खतरे वाली चीज है और बहुत एहतियात की जरूरत है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है, फरमाते थे मन तकल्लम फी शैइन मिनल इल्म, जो शख्स इल्म दीन में से किसी चीज के बारे में कलाम करता है, बात करता है, वो तकल्लदा हो, और इस बात को अपने जिम्मे ले लेता है, मैं ये मसला बयान करूंगा, समझे? फिर उसको चाहिए वह हो यज़ुन्नु, ये गुमान करे, और वो ये गुमान करता है अन्नल्लाह ला यसअलु अन्हु, वो अपने जिम्मे, या कोई मसला पूछ रहा है वो जवाब दे रहा है, गोया अपने जिम्मे ले रहा है कि मैं बिल्कुल सही जवाब दे रहा हूँ, कल अगर गलती हुई तो मैं जामिन हूँ, वो जामिन बन रहा है। तो उसको, और वो ये गुमान करता है अन्नल्लाह ला यसअलु अन्हु, कल क़यामत वाले रोज अल्लाह इस फतवे के बारे में उससे कोई सवाल नहीं करेगा कि कैफ़ अफ़्तैत फ़ी दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन के बारे में तूने कैसे फतवा दिया था, वो ये गुमान करता मेरे से ये सवाल नहीं होगा। फ़क़द सहूलत अलैहि नफ्सुहु व दीनुहु, उसने अपने नफ्स को और अपने दीन को अपने ऊपर बहुत आसान बना लिया, उसने इस दीन को अपने लिए बहुत ही आसान बना लिया, जो मर्जी बोली, जो मर्जी कही, जो कल को कुछ होना ही नहीं है, कल को उसका जवाब ही नहीं देना, कल को कोई पकड़ नहीं होनी ना, ये बात गलत है, बहुत बड़ी गलती है। वो अन्हु रहिमहुल्लाह ताला, इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह से एक रिवायत है, और फरमाते हैं लौलल फरक़ु मिनल्लाहि अन युज़ीअल इल्म, अगर मुझे अल्लाह का डर और खौफ ना होता कि इल्म जाया हो जाएगा, मैं मा अफ्तैतु अहदन, किसी एक को भी फतवा ना देता, मैं फतवा ही ना, कभी फतवा ही ना देता किसी एक को भी। क्यों? यकूनु लहुल महनउ, क्योंकि मेरा फतवा देना, जवाब देना उस शख्स के लिए जिसको मैं जवाब दे रहा हूँ, महनउ, उसके लिए तो हनी और खुशी है, उसका तो काम आसान हो गया, उसको तो जवाब मिल गया, फतवा मिल गया, वो अमल कर लेगा। लेकिन वह अलैहिल इज़्र,
بوجھ مجھ پر ہے، خدا نخواستہ اگر غلط ہوا قیامت والے روز پکڑ ہو جائے گی۔ مجھے اگر یہ خوف نہ ہوتا، علم ہی ضائع ہو جائے گا، لوگ بیچارے عمل کیسے کریں گے؟ لوگ تو ہم سے پوچھنے کے لیے آتے ہیں، پوچھ پوچھ کر عمل کرتے ہیں، میں کسی ایک کو بھی فتویٰ نہ دیتا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اسی طرح محمد ابن واسع رحمہ اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اول من یدعا الی الحساب، سب سے پہلے جس شخص کو قیامت والے روز حساب و کتاب کے لیے بلایا جائے گا وہ یہی فقہا ہوں گے جو مسئلے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حساب کتاب شروع ان سے ہوگا۔ اور سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں یغفر للجاہل 70 ذنبا، جاہل کے 70 گناہ معاف کر دیے جائیں گے قبل اس کے کہ عالم کا ایک گناہ بھی معاف ہو۔ اس لیے عالم کے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ عالم جب غلطی کرتا ہے تو عالم کی غلطی کا اثر بہت دور تک جاتا ہے۔ غلط مسئلہ بیان کر دیا، پھر کئی بیسوں لوگ غلط مسئلے پر عمل کرتے ہیں، پھر وہ آگے بیان کرتے، پھر وہ ساری زندگی عمل کرتے رہتے ہیں، سمجھے۔ اور جب جاہل غلط مسئلہ بیان کرے گا تو ظاہر اس کی غلطی اسی تک رہے گی، اس کی غلطی آگے متعدی نہیں ہوگی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ آتا ہے نا، بارش ہو رہی تھی، کیچڑ بھی ہوا تھا، تو ایک بچہ گزر رہا تھا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کہ بیٹا دھیان سے کہیں پھسل نہ جانا۔ اس نے ایسا خوبصورت جواب دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، کہنے لگا میری چھوڑیں، میری فکر نہیں کریں، میں پھسلا تو میں پھسلا، آپ پھسلے تو جہاں پھسلا۔ آپ اگر پھسل گئے نا دنیا ہی پھسل جائے گی۔ کیا مانا؟ اگر آپ نے غلطی کی، آپ کہیں پھسل گئے تو ظاہر ہے آپ کے پیچھے دنیا لگی ہوئی ہے، پھر دنیا ہی پھسل جائے گی۔ اور اگر میں پھسلا تو پھر میں ہی پھسلا نا، میری غلطی کا وبال تو میرے اوپر ہی ہوگا، اس کا نقصان تو صرف میرا ہوگا، دنیا تو اس کا نقصان اور وبال دنیا تک تو نہیں پہنچے گا نا۔ تو اس لیے عالم کو اس سلسلے میں خاص طور پر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے جی۔ اور ابن خلدہ رحمہ اللہ سے مروی ہے سمجھے انہو قول لربیعہ، انہوں نے حضرت ربیعہ بن نبی عبد الرحمن سے فرمایا میں دیکھتا ہوں انی اور الناس، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں قد احاطوا بک، وہ تیرے ارد گرد وہ تجھے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، جب دیکھو لوگوں کا حلقہ لگا ہوا تیرے ارد گرد، سمجھے۔ بہت لوگ ایسے سوال کر رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں، یاد رکھنا فَإِذَا سَأَلَكَ الرَّجُلُ عَنْ مَسْأَلَةٍ، جب کوئی شخص کسی مسئلے کے بارے میں آپ سے سوال کرے تو فَلَا تَكُنْ هِمَّتُكَ أَن تُخَلِّفَهُ، جب کوئی شخص کسی مسئلے کے بارے میں آپ سے سوال کرے فَلَا تَكُنْ هِمَّتُكَ، پھر تیری یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ أَن تُخَلِّفَهُ، تو اس کی خلاصی کرا دے، اس کی جان خلاصی کرا دے، اس کو جواب دے دے تاکہ اس کے لیے سہولت ہو جائے، تیری یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَكِنْ لِتَكُنْ هِمَّتُكَ، بلکہ تیری کوشش یہ ہونی چاہیے أَن تُخَلِّفَ نَفْسَكَ، سب سے پہلے تو اپنی جان خلاصی کرا، یہ نہ ہو کہ اس کو بچاتے بچاتے تو خود جہنم میں چھلانگ لگا دے۔ سب سے پہلے اپنی فکر کر، پھر کسی کی فکر کر، تو پہلے تیری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ میری خلاصی کیسے ہوگی۔ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں جو فتویٰ دے دوں اور اس میں احتیاط سے کام نہ لوں تو کل کو میں ہی پھنس جاؤں، میرے منہ سے غلط جواب نکل جائے تو تجھے بچاتے بچاتے میں پھنس جاؤں۔ نہیں، پہلے یہ کوئی میری جان کیسے چھوٹے گی، پہلے اپنی فکر کر پھر کسی کی فکر کر، یہ فرمایا حضرت۔ اس لیے ہمیں بھی اس سلسلے میں کیا ثابت ہوا، کیا نکلا، فتوے کے سلسلے میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔
کبھی بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے، کبھی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ الحمدللہ میری بھی یہی ترتیب ہے، جب بھی کوئی ساتھی پوچھتا ہے تو میں یہی کہتا ہوں بھائی ادھار کر لو، مجھے واٹس ایپ بھیج دو جی، میرے سے 2 دن بعد پوچھ لینا، جب بھی تھوڑا سا بھی شک آیا 2 دن بعد 3 دن بعد پوچھ، ادھار کر لو جی، کوئی بڑی بات نہیں۔ خدا نہ خواستہ غلط جواب دے دیا، کل پتہ نہیں وہ دوبارہ ملتا ہے نہیں ملتا، وہ پتہ نہیں کدھر چلا جاتا ہے، ساری زندگی عمل کرتا رہتا ہے، یہ پھر ہمارے لیے بہت بڑا وبال بن جائے گا۔ اس لیے بڑی احتیاط سے، جب تک 100% کنفرم نہیں، فتوے کے سلسلے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اس کو ادھار کر لینا چاہیے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، ان کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔